سرمایہ کاری کی دنیا میں نا کچھ تصورات بالکل قانون کی طرح ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے وارن بفیٹ کا وہ مشہور آئیڈیا، اکنامک موٹ، یعنی معاشی قلعہ بندی۔ اور خیال بہت سادہ ہے اور دلکش بھی، ایک ایسی کمپنی جس کے گرد ایک وسیع ناقابل تسخیر قلعہ ہو جو اسے حریفوں سے بچائے۔ یہ تو بہت منطقی لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی آج کی گفتگو کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ہم سب کو یہی لگتا ہے نا کہ مضبوط قلعے والی کمپنیاں ہی سب سے زیادہ منافع بخش ہوں گی، لیکن آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اصلی خزانہ اکثر ان جگہوں پر ہوتا ہے جن پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ ریسرچ ایک حیران کن بالکل الٹ تصویر دکھاتی ہے۔ ایک منٹ، مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جن کمپنیوں کے پاس کوئی حفاظتی قلعہ نہیں ہوتا وہ زیادہ منافع دے سکتی ہیں؟ یہ تو سرمایہ کاری کے بنیادی اصولوں کے بالکل خلاف بات ہے۔ جی، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی تضاد کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اکنامک موٹ آخر ہے کیا، اس کی اقسام کیا ہیں، اور سب سے اہم سوال کہ اعداد و شمار یہ عجیب و غریب کہانی کیوں سنا رہے ہیں۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اکنامک موٹ کا تصور جسے وارن بفیٹ نے اتنا مشہور کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا موازنہ ایک حقیقی قلعے سے کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک قلعے کے گرد خندق ہوتی ہے نا، جو اسے حملہ واروں سے بچاتی ہے، اسی طرح کاروباری دنیا میں موٹ ایک کمپنی کا وہ پائیدار مسابقتی فائدہ ہے جو اسے حریفوں کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی عارضی فائدہ نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو کمپنی کو طویل عرصے تک اپنی مارکیٹ شیئر اور منافع دونوں کو بچانے میں مدد دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے کمپنی کو اپنی قیمتوں پر کنٹرول ملتا ہے، اس کے گاہک وفادار رہتے ہیں، اور نئے کھلاڑیوں کے لیے مارکیٹ میں داخل ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ موٹس کئی الگ الگ شکلوں میں آتے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر مضبوط کمپنی کا فائدہ ایک جیسا ہو؟ بالکل درست۔ ذرائع میں عام طور پر 5 اہم اقسام کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے آسان قسم ہے لاگت میں بڑھتری، یعنی کاسٹ ایڈوانٹیج۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی کمپنی اپنے حریفوں کے مقابلے میں بہت کم قیمت پر کوئی چیز بنا یا بیچ سکتی ہو، جیسے والمارٹ ہے، یا اگر ہم علاقائی مثال لیں تو بھارت میں ڈی مارٹ۔ اچھا، ان کا تو پورا بزنس ماڈل ہی اسی پر کھڑا ہے نا؟ جی ہاں، وہ اتنے بڑے پیمانے پر خریداری کرتے ہیں کہ ان کی قیمتیں اتنی کم ہو جاتی ہیں کہ کوئی اور ان کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے سوئچنگ کاسٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی صارف ایک کمپنی کو چھوڑ کر دوسری پر جانا چاہے تو اسے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت چکانی پڑتی ہے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، وقت کی یا محنت کی۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت بہت طاقتور موٹ ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، کیا آپ آسانی سے اپنا بینک بدلتے ہیں؟ کمپنیاں جیسے انفوسس جب کسی بڑے کلائنٹ کے لیے کوئی سسٹم بناتی ہیں تو اس کلائنٹ کے لیے کسی نئی کمپنی پر منتقل ہونا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا سارا سسٹم اسی پرانے سافٹ ویئر پر چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ سوئچنگ کاسٹ والا موٹ آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں تھوڑا کمزور نہیں ہو گیا ہے؟ مطلب آج کل تو ایک ایپ سے دوسری پر جانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے۔ صارفین کی سطح پر جی ہاں، یہ موٹ کمزور ہوا ہے، لیکن بزنس ٹو بزنس سیکٹر میں یہ آج بھی بہت مضبوط ہے۔ تیسری قسم یعنی نیٹ ورک ایفیکٹ آج کی ڈیجیٹل دنیا سے زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی پروڈکٹ کی قدر اس کے استعمال کرنے والوں کی تعداد بڑھنے سے بڑھتی ہے۔ جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، فیس بک اسی لیے کارآمد ہے کیونکہ سب دوست وہیں پر ہیں، یا پھر ای کامرس سائٹس جیسے ای بے یا فوڈ ڈیلیوری ایپس جیسے زومیٹو۔ بالکل، جتنے زیادہ ریسٹورینٹ زومیٹو پر ہوں گے اتنے زیادہ گاہک آئیں گے، اور جتنے زیادہ گاہک ہوں گے اتنے زیادہ ریسٹورینٹ اس پر آنا چاہیں گے۔ یہ ایک خود کو تقویت دینے والا چکر بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور چوتھی قسم ہے غیر محسوس اثاثے، یعنی انٹینجبل ایسیٹس۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ چھو نہیں سکتے لیکن ان کی قیمت بہت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے برانڈ کی پہچان، پیٹنٹس یا کوئی سرکاری لائسنس۔ کوکا کولا کی اصل طاقت اس کے کارخانے نہیں، اس کا برانڈ ہے۔ وہ لال رنگ کا لوگو جسے دنیا میں ہر کوئی پہچانتا ہے۔ بالکل، اسی طرح ایپل کا برانڈ لوگوں کو زیادہ قیمت ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور آخری قسم
جو شاید سب سے نایاب ہے؟ وہ ہے مؤثر پیمانہ یا ایفیشنٹ اسکیل۔ یہ ایسی مارکیٹوں میں ہوتا ہے جہاں ایک یا دو کمپنیوں کے لیے ہی جگہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شہر میں بجلی فراہم کرنے والی کمپنی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شہر میں 10 الگ الگ کمپنیاں اپنی بجلی کی تاریں بچھا رہی ہوں؟ نہیں، یہ تو بہت مہنگا اور بیکار کام ہوگا۔ جی، تو ایسی مارکیٹ میں جو کمپنی پہلے سے موجود ہے اس کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پانچوں موڈز بہت منطقی لگتے ہیں، اور اسی منطق کے تحت جن کمپنیوں کے پاس سب سے مضبوط یعنی وائڈ موڈز ہوں ان کے سٹاکس کو سب سے بہترین کارکردگی دکھانی چاہیے۔ لیکن یہاں سے، جیسا آپ نے شروع میں اشارہ دیا تھا، کہانی ایک عجیب موڑ لیتی ہے۔ بالکل، اب ہم اصل مدے پر آتے ہیں۔ ایرک مینڈچ کی 2018 کی ایک تحقیق کا ہمارے ذرائع میں ذکر ہے، جس میں 2008 سے 2017 تک یعنی 10 سال کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا، اور نتائج نہ صرف حیران کن تھے بلکہ سرمایہ کاری کی روایتی سوچ پر ایک سوالیہ نشان تھے۔ کیا ملا اس تحقیق میں؟ تحقیق میں وائڈ موڈ کمپنیوں اور ان کے سالانہ اسٹاک ریٹرنز کے درمیان ایک منفی تعلق پایا گیا۔ ایک منٹ، منفی تعلق مطلب جتنا چوڑا اور مضبوط قلعہ اتنا کم منافع؟ یہ تو بالکل الٹی بات ہے، گری تو ساری سمجھ ہی ہل گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے اعداد و شمار کی زبان میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کمپنی کو وائڈ موڈ کا درجہ دیا گیا تو اس کے سالانہ سٹاک ریٹرن میں اوسطاً 5.15% کی کمی دیکھی گئی، اور دوسری طرف وہ کمپنیاں جن کا کوئی موٹ نہیں تھا، جنہیں ہم کمزور سمجھتے ہیں، ان کے ریٹرنز میں تقریباً 2% کا مثبت تعلق پایا گیا۔ آسان الفاظ میں نو موڈ کمپنیوں نے اوسطاً بہتر کارکردگی دکھائی۔ ناقابل یقین! اور یہ کوئی ایک تحقیق نہیں ہے، یہ نتائج لیو اور مینٹیکون کی 2016 کی ایک اور تحقیق سے بھی پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ جو ٹیم سب سے کمزور ہے اس کے جیتنے کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس تضاد کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ذرائع اس کی 3 بڑی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے اہم وجہ ایک مشہور معاشی نظریہ ہے جسے ایفیشنٹ مارکیٹ ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ آئیے اسے کھولتے ہیں۔ یہ نام تو کافی ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اس کا سادہ مطلب کیا ہے؟ اس نظریے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بیوقوف نہیں ہے۔ کسی بھی کمپنی کے بارے میں تمام عوامی معلومات، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری، وہ پہلے ہی اس کی اسٹاک کی قیمت میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم کوکا کولا یا ایپل جیسی وائڈ موڈ کمپنیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی طاقت، ان کا برانڈ، ان کا منافع، یہ سب باتیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر سرمایہ کار یہ جانتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کرکٹ میچ میں سب کو معلوم ہو کہ ایک بلے باز بہت اچھا ہے، تو اس کے ہر چوکے پر کوئی حیران نہیں ہوتا، اور اس کی کامیابی کی توقع پہلے سے ہی کی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ان کمپنیوں سے اچھی کارکردگی کی توقع کی جاتی ہے۔ جب وہ توقع کے مطابق کارکردگی دکھاتی ہیں تو سٹاک کی قیمت میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خبر پہلے ہی قیمت میں شامل تھی۔ ان میں حیرت کا عنصر یعنی سرپرائز ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ اچھی خبر پہلے ہی پرائزڈ ان ہوتی ہے، لیکن دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ کا تعلق ہے اتار چڑھاؤ اور غیر معمولی کامیابیوں سے، ولیٹیلیٹی اینڈ آؤٹلائرز۔ نو موڈ سٹاکس یعنی وہ کمپنیاں جن کے پاس کوئی حفاظتی قلعہ نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ غیر مستحکم ہوتی ہیں۔ ان میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ تو پھر سرمایہ کاری نہیں، جوا ہو گیا کہ آپ 10 کمپنیوں پر داؤ لگائیں اس امید میں کہ ایک کمپنی شاید چل جائے۔ یہ تو کوئی اچھی حکمت عملی نہیں لگتی۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں اعداد و شمار کا کھیل بہت دلچسپ ہے۔ ان نو موڈ کمپنیوں میں سے چند ایک غیر معمولی طور پر کامیاب ہو جاتی ہیں، اتنی کامیاب کہ وہ پوری کیٹیگری کی اوسط کو اپنے ساتھ اوپر کھینچ لیتی ہیں۔ تحقیق میں سیگٹ ٹیکنالوجی جیسی کمپنی کا ذکر ہے جس نے ایک سال میں 250% سے زیادہ ریٹرن دیا۔ یہ ایک طرح کا لاٹری ٹکٹ اثر ہے۔ زیادہ تر ٹکٹ ضائع ہوتے ہیں، لیکن ایک آدھ جیک پاٹ پوری گیم کا نتیجہ بدل دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس وائڈ موڈ سٹاکس
مستحکم ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایسی دھماکہ خیز ترقی نہیں ہوتی۔ بالکل، اور ہمارے پاس اس اتار چڑھاؤ کو ناپنے کے لیے اعداد و شمار بھی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق نان وائڈ موڈ سٹاکس کے ریٹرنز میں تغیر یعنی ویرینس 13.18% تھا، جبکہ وائڈ موڈ سٹاکس کا صرف 4.28%۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ نو موڈ کیٹیگری میں نتائج کا پھیلاؤ کتنا زیادہ ہے، کچھ بہت بڑی کامیابیاں اور بہت سی ناکامیاں۔ یہ اتار چڑھاؤ والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا اس میں کمپنی کے سائز کا بھی کوئی کردار ہے؟ میرا مطلب ہے بڑی مشہور کمپنیاں بمقابلہ چھوٹی گمنام کمپنیاں۔ آپ نے تیسری اور آخری اہم وجہ کی طرف بالکل صحیح اشارہ کیا ہے، جو کہ ہے بڑی گروتھ کمپنیاں بمقابلہ چھوٹی ویلیو کمپنیاں۔ اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو وائڈ موڈ کمپنیاں اکثر بڑی، قائم شدہ اور مشہور گروتھ سٹاکس ہوتی ہیں۔ دوسری طرف تاریخی ڈیٹا بتاتا ہے کہ چھوٹی، نظر انداز کی گئی ویلیو سٹاکس، جن میں اکثر نو موڈ کمپنیاں شامل ہوتی ہیں، وہ طویل مدت میں بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہیں۔ یہ بھول جانا چاہیے، بفٹ جیسے لیجنڈ نے اپنی پوری حکمت عملی اسی موڈ پر بنائی ہے۔ کیا یہ تحقیق ان کے سالوں کے تجربے کو غلط ثابت کر رہی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہے۔ یہ تصور بیکار نہیں ہے، بس اس کی اہمیت کو صحیح زاویے سے سمجھنا ضروری ہے۔ وارن بفٹ غلط نہیں تھے، وہ ایک مختلف کھیل کھیل رہے تھے۔ بات ہے استحکام بمقابلہ تیز رفتار ترقی کی۔ تو یہ ایک طرح سے رسک اور ریوارڈ کا معاملہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، محفوظ مستقل منافع یا زیادہ رسک کے ساتھ بڑا منافع کمانے کا موقع؟ بالکل، تحقیق کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ معاشی بحران کے دوران وائڈ موڈ کمپنیاں ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتی ہیں۔ 2008 کے مالی بحران یا 2011 اور 2015 جیسے مشکل سالوں میں جب پوری مارکیٹ نے منفی ریٹرن دیا، ان وائڈ موڈ کمپنیوں نے مارکیٹ سے کہیں بہتر کارکردگی دکھائی۔ وہ آپ کو بڑے نقصانات سے بچاتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تو یہ کمپنیاں برے وقت کی ساتھ ہی ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا سرمایہ کار ہے جس کی پہلی ترجیح اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ آج بھی بہترین انتخاب ہیں۔ جی، وہ ایک راکٹ شپ نہیں بلکہ ایک مضبوط بحری جہاز ہے جو طوفان میں بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور یہاں ہمیں کمپنی کی مالی کارکردگی اور سرمایہ کاری کی کارکردگی کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وائڈ موڈ کمپنیاں مسلسل منافع کمانے میں، اپنے بزنس کو مستحکم رکھنے میں بہترین ہوتی ہیں۔ ان کی مالی کارکردگی شاندار ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کا سٹاک بھی اسی تیزی سے بڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ان کی یہ تمام خوبیاں پہلے سے ہی ان کی مہنگی سٹاک قیمت میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی ایک بہترین کمپنی ایک بہترین سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، لیکن صرف تب جب آپ اسے مناسب قیمت پر خریدیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اکنامک موڈز کا روایتی تصور کمپنی کے استحکام کے لیے بالکل درست ہے اور آج بھی اہم ہے، لیکن جب بات سٹاک مارکیٹ سے غیر معمولی منافع کمانے کی آتی ہے تو کہانی بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ کی توقعات، قیمت کا عنصر اور چند گمنام کمپنیوں کی غیر معمولی کامیابیوں کا امکان اس پوری تصویر کو بدل دیتا ہے۔ محفوظ اور منافع بخش ہمیشہ ایک ہی چیز نہیں ہوتے۔ آپ نے اسے بالکل ٹھیک طریقے سے سمیٹا ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ صرف وائڈ موڈ کا لیبل بہتر ریٹرن کی ضمانت نہیں ہے، لیکن کیا موڈ کی قسم سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مثال کے طور پر آج کی ٹیکنالوجی پر مبنی دنیا میں کیا ایک نیٹ ورک ایفیکٹ موڈ جو فیس بک یا گوگل کے پاس ہے، وہ مستقبل کے ریٹرنز کے لیے ایک روایتی برانڈ موڈ جیسے کوکا کولا یا کاسٹ ایڈوانٹیج موڈ جیسے والمارٹ سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو شاید مستقبل کی سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں کی نئی تعریف کریں۔